बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत एचिसन कॉलेज और लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली के बोर्ड ऑफ गवर्नर की अलहदा मीटिंग्स। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी के मुताबिक आपको बताते चलें कि बोर्ड ऑफ की मीटिंग में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और मेंबरान की शिरकत, एचिसन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में सालाना बजट 2025 ta 2026 की मंजूरी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तालीमी इदारों में मेरिट और शफाफियत मेरी अवलीन तरजीह है। तारीखी तालीमी इदारों में सिफारशी कल्चर का खात्मा करके तालीमी इदारों मेरिट निज़ाम नाफिज करना है। तालीमी इदारों में मनशियात और बदमाशी कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। गरीब और अशराफिया के फ़र्क को ख़त्म करके तालीम के ज़रिए आगे आने वाले तलबा को अहमियत दी जाएगी। मैं और पंजाब हुकूमत तालीमी इदारों की बेहतरी और मेरिट के निज़ाम को नाफिज करने के लिए एक पेज पर हैं। जब तक गवर्नर पंजाब हूँ, तारीखी तालीमी इदारों में मेरिट पर समझौता नहीं करूँगा। तारीखी तालीमी इदारे हमारा चेहरा है। LWMC की जानिब से मुहर्रमुल हराम जामिया सफाई प्लान पर अमल दरामद जारी है। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी के मुताबिक आपको बताते चले कि ज़ायरीन को साफ माहौल की फराहमी के लिए इमाम बारगाहों पर वॉशिंग टीमें और सफाई अमला तैनात। CEO बाबर साहब दीन ने कहा कि आशूरा से कबल 120 बड़ी इमाम बारगाहों की खुसूसी सफाई धुलाई मुकम्मल की जाएगी। मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने और खुसूसन पहले 10 अयाम सफाई के खुसूसी इंतज़ामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। शहर भर में होने वाली मजालिस, इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स पर सफाई इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। LWMC के 900 से ज़ायद वर्कर्स मुहर्रमुल हराम खुसूसी सफाई ऑपरेशन पर तैनात कर दिए गए। जुलूसों के रूट्स पर मौजूद कंटेनर्स को बर वक्त क्लियर किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम ग्रैंड सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम में टीमें तैनात कर दी गई हैं। अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर वर्कर्स की 100% हाजिरी को यकीनी बनाए। शहरियों से गुजारिश है कि LWMC टीमों का साथ दें। किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1139 पर रब्ता करें। चिन्योट साहिबजादा तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के मुताबिक आपको बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज़ेर तामीर चिन्योट फैसलाबाद रोड का काम तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न है। 1 जुलाई से रोड की कारपेटिंग शुरू की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने मुख्तलिफ मकामात पर चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीराती पेशरफ्त का मुआयना किया और तामीराती क्वालिटी का मुआयना करते हुए वाज़ेह किया कि शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने हाईवेज़ के अफसरान, नस्पाक और ठेकेदार को बाकी मानिंदा काम में तेज़ी लाने की ताकीद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियों को आमद व रफ्त में मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने लाहौर रोड बाईपास का भी दौरा किया और तामीराती कामों का मुआयना किया। चिन्योट से साहिबजादा तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के मुताबिक आपको बताते चले कि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों मजालिस पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। ज़िला भर में 4 मुहर्रमुल हराम को 13 जुलूस 67 मजालिस का इनेकाद हुआ। ज़िला भर में 700 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि सीनियर पुलिस अफसरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। इस हवाले से DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा है कि मजालिस जुलूसों पर सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। हसास पॉइंट्स पर छतों पर मुसल्लह जवान तैनात किए गए हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मोटरवे पुलिस और अटलस होंडा का मुश्तरका एम्पोरियम मॉल में रोड सेफ्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी SP शहबाज आलम, M3 मोटरवे पुलिस लाहौर दिशान यूसुफ, DIG मोटरवे पुलिस फरीद शाह और SP शहबाज आलम की निगरानी में मोटरवे पुलिस और अटलस होंडा की जानिब रोड सेफ्टी का इनेकाद किया और ब्रीफिंग भी दी, सवाल जवाब किए। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना था। शहरियों ने मोटरवे पुलिस के इस मस्बत इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी तसलसल के साथ जारी रहने चाहिए। मांगामड़ी ट्रैफिक हादसा, बच्चा जाबहक। हस्पताल रोड पर आइसक्रीम वाला तेज़ रफ्तार मस्ता ने एक और माँ की गोद उजाड़ दी।
12-13 سالہ روڈ کراس کر رہا تھا کہ تیز رفتار مزدہ نے کچل ڈالا۔ مقتول بچے کی شناخت علی کے نام سے ہوئی ہے، جو ایک جوس کارنر پر کام کرتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور مانگا پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے نعش اور مزدہ گاڑی کنڈکٹر سمیت تحویل میں لے لیا۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے نعش کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں نے 2 بچوں سمیت 13 افراد کو اغوا کر لیا۔ کچے کے علاقے میں باغ میں کام کرتے ہوئے 13 افراد کو ڈاکو اغوا کر کے لے گئے۔ ڈاکو نے 2 بچوں سمیت 13 افراد کو اغوا کیا۔ حاجی رمضان خان آوان کے باغ کے ٹھیکیدار عبدالکریم منوانی کے لیبر کے 13 افراد کو اغوا کیا گیا۔ 13 افراد کے اغوا کا وقوع تھانہ سون میانی کی حدود میں پیش آیا ہے۔ اغوا کا واقعہ کس تھانے کی حدود میں پیش آیا؟ تھانہ سو میانی اور تھانہ بھونگ حدود تعین کرنے میں مصروف۔ ملزموں کو بازیاب کروانے کے لیے پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ابرار حسین بھٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹی پنڈی روڈ پر کھلے مین ہولز حادثات کا سبب بننے لگے، فوری کارروائی کی ضرورت۔ چکوال سٹی کی مصروف ترین پنڈی روڈ ہے، جہاں پچھلے 7 سے 8 ماہ سے متعدد مین ہولز بغیر ڈھکن کے کھلے پڑے ہیں۔ یہ کھلے مین ہولز کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے تو انہیں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سڑک نہایت مصروف ہے اور روزانہ ہزاروں افراد یہاں سے گزرتے ہیں، جن میں بچے، بزرگ، خواتین اور موٹر سائیکل سوار شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں چند حادثات پیش بھی آ چکے ہیں جن میں شہری زخمی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت انتظامیہ کی اولین ترجیح نہیں ہونی چاہیے؟ انتظامیہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ فوری ایکشن لیا جائے، تمام کھلے مین ہولز کو ڈھکن لگا کر محفوظ بنایا جائے تاکہ مزید حادثات سے بچا جا سکے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ چنیوٹ سے صاحبزادہ وسیم تجمل کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 محرم الحرام کے جلوس و مجالس پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں 5 محرم الحرام کو 16 جلوس 69 مجالس کا انعقاد ہوا۔ ضلع بھر میں 700 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ سینئر پولیس افسران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ڈی پی عبداللہ احمد نے کہا کہ مجالس جلوس پر سیکیورٹی پلان کے مطابق 4 لیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور حساس پوائنٹس پر چھتوں پر مسلح جوان تعینات کیے گئے۔ محرم الحرام کے حوالے سے حکومتی ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ شہری سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ چنیوٹ سے صاحبزادہ تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے پڑھا لکھا پنجاب کے تحت چناب کالج چنیوٹ میں طالبات کے لیے تعلیمی سہولیات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین چنیوٹ ایجوکیشن ٹرسٹ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے چناب کالج میں گرلز سیکشن کی توسیع کے جاری کاموں کا معائنہ کیا اور پرنسپل ادارہ اور کنٹریکٹر کو اعلیٰ تعمیراتی مٹیریل کی استعمال کی ہدایت کی۔ انہوں نے کالج کی دستیاب جگہ کو سپورٹس گراؤنڈ بنانے کی تاکید بھی کی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے جھمرا روڈ زیر تعمیر ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے مختلف حصے دیکھے۔ انہوں نے جاری کاموں میں مزید تیزی لانے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی۔ سوات پولیس کی بڑی کارروائی، قتل اور بدفعلی کے الگ الگ مقدمات میں ملزمان گرفتار، اسلحہ بھی برآمد۔ سوات میں ہمارے نمائندے حبیب خان کے مطابق سوات کے تھانہ کبل کی حدود میں 2 الگ الگ واقعات پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اہم کامیابیاں حاصل کی۔ قتل اور بدفعلی جیسے سنگین جرائم میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ملوچ قتل کیس 8 روز بعد ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد۔ قبل کے علاقے ملوچ میں تقریباً 8 روز قبل رات 10 بجے جاوید نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کی رپورٹ فوری طور پر تھانہ کبل میں درج کی گئی۔ سرکل ڈی ایس پی امجد خان اور ایس ایچ او حیات خان کی قیادت میں پولیس نے بھرپور انداز میں کارروائی کا آغاز کیا۔ ایس ایچ او نے ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جس نے جدید تفتیشی ٹیکنیکس اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ ملزم ضیاء اللہ، ولد، فضل، واحد ساکن
گلوچ تحصیل قبل کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا، جبکہ وقوع میں استعمال ہونے والا پستول بھی اس سے برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں مقدمے کی نوعیت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قبل کے دوسرے علاقے علی گرامہ میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک کم عمر بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا اور کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مقامی عوام نے پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائی کو سراہا اور امید ظاہر کی ہے کہ ایسے اقدامات سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈی ایس پی امجد خان اور ایس ایچ او حیات خان کی قیادت میں قبل پولیس نے عوامی اعتماد بحال کرنے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا عملی مظاہرہ کیا۔ ابرار حسین بھٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب پولیس اور آر پی او راولپنڈی کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال لیفٹیننٹ ریٹائرڈ احمد محی الدین نے محرم الحرام کی مجلس امام بارگاہ گلستان زہرا علاقہ تھانہ سٹی چکوال کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کی جانب سے محرم الحرام جلوس اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات سیکیورٹی آرڈر کا اجرا بھی کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال نے محرم الحرام میں جاری جلوس اور مجلس کا سرپرائز وزٹ کیا، سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال نے کہا کہ ضلع بھر میں جاری جلوس اور مجالس پر چکوال پولیس کی جانب سے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مکمل سیکیورٹی کور فراہم کیا جا رہا ہے۔ سب ڈویژنل پولیس افسران اور ایس ایچ اوز وقتاً فوقتاً ہر صورتحال سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ ڈی پی آفس میں کنٹرول روم بھی قائم ہے، جہاں پر شفٹ میں ملازمین تعینات کیے گئے جو 24 گھنٹے الرٹ ہیں۔ ضلع چکوال میں 174 مجالس اور 13 جلوس جاری ہیں، جن کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تقریباً 561 پولیس افسران اور ملازمین اور والنٹیئر تعینات ہیں۔